گئے تھے آج امام صاحب کی بیٹی کی شادی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. صدق اللہ العظیم. معزز و محترم حضرات، گزشتہ صحبت میں درس کی آخری آیت جو آئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. اللہ تمہارا مولا ہے اور تمہارا مددگار ہے. یعنی اہل ایمان سے یہ کہا گیا کہ تمہیں کوئی چنتا کرنے کی، پرواہ کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تمہارا مددگار. چاہے وہ جنگ و جدال ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ خیش و اقارب کے پریشانیاں ہوں، چاہے وہ کورٹ و کچہری کی بات ہو، کچھ بھی ہو جائے، اگر تم ایمان والے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ سچوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ. تو دنیا میں جتنے اقوام ہیں، جتنے ادیان ہیں، وہ سب لاوارث. ان کا کوئی والی نہیں، ان کا کوئی وارث نہیں. اور اہل ایمان جو ہیں ان کے وارث دنیا دار نہیں ہے، اللہ ان کا وارث. وہ ذات بابرکت، وہ ذات پروردگار و کردگار جو ہمیشہ خود سے ہے اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے. تمہاری ہر منزلوں میں تمہاری مدد کرے. بس ایک بات پوری کر، ایمان. ایمان کی ایک بات پوری کر لو، پھر ساری باتیں تم چھوڑو. تم ہمارے ہو کے رہو، پھر تمہیں کسی اور کی پرواہ نہیں کرنا. یہ ہوگا، وہ ہوگا، کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ ہمارا والی ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا وارث ہے. یہ بات تو گزشتہ صحبت میں بیان ہوئی تھی. آج کی آیت میں اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے. اللہ ہمارے ساتھ کیسا ہے اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں کفار کے سامنے وہ ایسا مولا تمہارے ساتھ ہے
تمہیں کفار کے سامنے شکست کھانے نہیں دے گا، کسی کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے نہیں دے گا، اور تمہارا روب سامنے والے کے دل پہ بٹھا دے گا، لرزہ بر اندام ہو جائے گا۔ اور نیچری طور پر، فطری طور پر کافر بزدل، مشرک بزدل اور مومن نیچری طور پر خبیث۔ ایمان والا مضبوط، وہ عمل میں کم ہے، علم میں کم ہے، دولت میں کم ہے، سب میں کم ہے، مگر ایمان کا ٹیمپریچر ایسا ہے کہ یہ ایمان کے ٹیمپریچر سے یہ بڑا پاور والا ہے۔ اور کافروں کے پاس سب کچھ ہے، ایمان کا نور نہ ہونے کی وجہ سے وہ بزدل ہے۔ تو کافروں پر کس طریقے سے مومنوں کا رعب ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے ایمان والوں کی، فرمایا کہ تمہیں شکست کھانے نہیں دیں گے، اللہ نہیں دے گا شکست کھانے کے لیے، اور تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں بٹھال دیا جائے گا اور بٹھا دے گا، اور تمہارا نام سنتے ہی کافر اور مشرک کے سینوں میں نیزے گر جاتے۔ وَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، جی کوئی دم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے، رعب ڈال، وہ طاقت، وہ جہالت، محلے کا دادا میں فلاں، یہ سب جہالت، ایسی جہالت کر کے رعب قائم نہیں کر سکتے، ایمان کی تجلی لے کر کے رعب حاصل کر سکتے، غنڈہ گردی کر کے نہیں ہو سکتا، باٹل پھوڑ کے نہیں کر سکتا، جا کر کے دکان کی باٹلیں مار کر چھوڑ دیا، فان آتے لان لا رہے دیکھیے، الف ڈالو، الف ڈالنے تک پیر چھوٹ جائے گی، وہ روب نہیں، لان کا روب نہیں، باٹلوں کا روب نہیں، دادا گری غنڈہ گردی کا روب نہیں، ایمان ایک ایسی طاقت ہے جس کے سامنے ہتھیار گر جاتے ہیں۔ کیا مزے آ رہے ہیں بات، اگر یہ ہماری ذات ہو جائے تو پھر ہماری ذات کے مزے دنیا لوٹے۔ جی تو اللہ تعالیٰ کافروں پر ایمان والوں کا کیا ڈال دیا؟ رعب ڈال دیا، کفروا الرعب بما اشرکوا، اس لیے کہ وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں دوسروں کو، اور ایمان والے شرک سے دور ہو کر خدا والے ہوتے ہیں، خدا والوں کا رعب دنیا داروں پر ہوتا ہے۔ مالم ينزل به سلطانا، جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ اتاری، انہیں اگر سمجھ نہیں ملی اور وہ راہ راست پر نہیں آئے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب چلیے اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل؟ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ابتدا میں فتح ہوئی، بعد میں شکست ہوئی، شکست ہونے کی وجہ سے بہانے بنانے لگے، بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، ڈینگے مارنے لگے، کہنے لگے کہ مسلمان پسپا ہو گئے، مسلمان کمزور پڑ گئے، یہاں تک کہ ان کے پیغمبر شہید ہو گئے۔ ایسی آوازیں اٹھائیں تو مسلمانوں کی ہمت پست ہونے لگی،
تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر دعوت دینے لگے، آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، پلٹ کے چلو ادھر، اب تمہارے پاس پیغمبر ہی نہیں رہ کر کیا کرو؟ اس طریقے کے بہکاتے رہے اور ہمت کو توڑتے رہے۔ یہ قصہ تو چلا، یہ حالات تو چلے، مگر جب وہاں سے نکل گئے مکے کی طرف کفار، تو ایک جگہ پر کھڑے ہوئے۔ ابو سفیان نے کہا اپنے لوگوں سے، کام تو کر دیے، اسلام کا درخت تو گرا دیے، مگر جڑ نہیں گرا سکے، اس کے سمجھے تنا کو توڑ نہیں سکے، اس کی مضبوطی کو توڑ نہیں سکے، لہذا پھر سے جانا ہے اور حملہ کرنا ہے۔ اس پر حملہ کرنا ہے مسلمان۔ اب اس کا انفارمیشن دینے کے لیے، اس کی اطلاع دینے کے لیے ایک بدوی کو، ایک عربی کو، ایک گاؤں والے آدمی کو، ایک ان پڑھ کو پکڑے، اسے کچھ پیسے دے کر کے بھیجے۔ اب فوراً جا کر پیغمبر اسلام سے ملو اور ان کو اطلاع دے دو کہ ہم پلٹ کے آ رہے ہیں، ہم دوبارہ آ رہے ہیں۔ اب چونکہ ڈر ہے، ابھی شکست ہوئی ہے، تو اس پر اور کام کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، ڈر کا ایک راستہ ہے۔ جاؤ ان کو بولو کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں، سنبھل کے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات آ گئی، اس نے آ کر کہہ دیا۔ حضور نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ پھر پلٹ کے آئیں گے، آنے والے ہیں، تو اب آپ کی کیا رائے ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی ہم آئے، چلیے پھر چلیں، چلیے پھر چلیں۔ کیا حالت میں چلے؟ ہاتھ زخمی، پیر زخمی، جسم زخمی، اپنے ہاتھوں پیروں کو زخموں پر پٹیاں باندھے، زخموں پر پٹیاں باندھ کر حضور کے دربار میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ جب تیار ہو کر حضور کے ساتھ نکل ہی گئے، ایک مقام صحرائے الاسد، صحرائے الاسد پر پہنچے، جو راستے میں ایک میدان ملتا ہے، وہاں تک پہنچ گئے۔ اب قریب مکہ ہے، مگر ایک کافر بھی نظر نہیں آیا۔ جو آنے کی بات کیے تھے وہ وہاں تک جانے کے باوجود بھی ایک بھی نظر نہیں آیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ تب یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ اے ایمان والو، وہ کیا تمہارے پاس آ سکیں گے؟ ہم نے تمہارا رعب ان کے دلوں پہ ڈال دیا، وہ کیا آ سکیں گے؟ ہمارے دلوں کا رعب ان کے دلوں پر پڑ گیا۔ یہ آیت نازل۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ آیت صحرا الاسد میں ایک میدان، راستہ، منزل، ایک اسٹیشن، جی اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیت نازل ہوئی کہاں؟ اور ایک آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ کہاں نازل ہوئی؟ عرفات کے میدان۔ سورہ نور نازل ہوئی، وہ کہاں نازل ہوئی؟ بی بی عائشہ کے حجرے۔ تو ہر پیغمبر کے لیے خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ جہاں خدا ان کو بلاتا ہے اور جیسے بلاتا ہے ویسے وہ جائیں، روزہ رکھ کر جائیں، پاک ہو کر کے جائیں، خدا کے جو احکامات ملتے ہیں وہ لے کر کے آ جائیں، وہ چاہے موسیٰ ہوں، چاہے عیسیٰ ہوں، داؤد ہوں علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ مگر حضور کی بات الگ ہے، حضور کو قرآن لینے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی،
جہاں حضور تھے وہاں قرآن آ گیا، جہاں سرکار ہیں وہاں قرآن آ گیا، حجرہ عائشہ میں قرآن آ گیا، اونٹنے پر بیٹھے ہیں قرآن آ گیا۔ اب یہ آیت کہاں آ گئی؟ صحرائے الاسد میں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا کلام پیارا ہے، اس پیارے کلام کو نازل کرتا ہے تو اپنے پیارے حبیب پر نازل کرتا ہے، اور جہاں میں محبوب خدا ہوتے ہیں وہاں نازل کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ تو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ صحرائے الاسد میں۔ اس آیت کا شان نزول آپ کے سامنے آ گیا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کوئی دم جاتا ہے ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال، گھنٹے نہیں لیں گے تمہارا رعب ڈالنے کے لیے، سال نہیں لیں گے۔ ایمان کی چنگاری ہے۔ جیسے ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے رات کے وقت میں، سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، اس نے اپنے ہیڈ لائٹس آئن کر دیے، جی ایسے ہی آ رہا ہے ایک دم، اس کو کم کرنا زیادہ کرنا نہیں، یوں ہی آ رہا ہے ایک دم، تو ڈائریکٹ آ کر کے فوکس کہاں مارتا ہے؟ آنکھوں کو مارتا ہے تو آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ چکا چوند ہو جاتی ہے، خیرہ ہو جاتی ہے، اور اس کا راستہ ٹھیک سے نظر نہیں آتا۔ تو جیسے روشنی کو دیکھنے سے آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، ویسے ہی مثال ایمان کی روشنی ایسی ہے، کافر دیکھتا ہے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ معمولی مقام نہیں ہے ہمارا معمولی مقام، 5 وقتہ نماز، مہینے کے روزے، سمجھے، یہ سب ہیں ہمارے ہیں، یہ سب ہمارے ہیں، سمجھے، مگر یہ سب کے ساتھ سب اس کی روح یہ ہے کہ ایمان کی روح، ایمان کی دولت ہمارے دلوں میں۔ بات سمجھ آ؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا دلوں میں، دشمنوں کے دلوں میں ہیبت طاری ہو جانا، اور وہ اللہ کی ایک نعمت ہے ایمان والوں پر۔ جی ہم سے کوئی ڈرنے والا ہو گیا تو اللہ کی، میں ابتدا میں بتایا ہوں، لان وغیرہ لے کر، باٹل پھوڑ کر، غنڈہ گردی کر کے، پٹیاں باندھ کے، بسوں کو پتھر مار کے، اس سے اپنا روب نہیں جما سکتے۔ مسلمان یہاں کمزور کب ہو جاتا ہے؟ جب اپنی ایمانی قوت کو لے کر کے نہیں جاتا، مادی چیزوں کے ساتھ جواب دینا چاہتا ہے، تو اللہ اس کے سمجھے اس کے لیے بطور عبرت، بطور سبق، پھر مادی چیز کو اس کے پیچھے پکڑ۔ جی چاند گہن ہو گیا، سورج گہن ہو گیا، بارشیں نہیں ہیں، خشکی آ گئی ہے، جانور مر رہے ہیں، یہ سب حالات آتے ہیں، تو سیرت رسول ہمیں کیا بتا رہے؟ سیرت رسول کیا بتا رہے؟ سرکار کہاں آ جاتے تھے؟ ایمان کی بات ہے کہ مسجد کی طرف آتے، اور جب بجلی کڑکنے لگتی تو سرکار مسجد کی طرف آ جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم مضبوط کر لیں تو پھر دنیا کے کسی چیز سے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر آج مسلمان پریشان اور گھبراہٹ کا شکار ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے اندر جو نور ہے اس روشنی سے یہ خود نابلد ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمیل، خوبصورت اور بڑے مسکرانے والے، سرکار نے کبھی ترش روئی نہیں اختیار۔ جی اور یہ ایک پوائنٹ یاد رکھیے،
ترش روئی سے، طوطا چشمی سے، چہرے کے بگاڑ سے دین کا کام کبھی نہیں ہوتا جی۔ وہ فلاں ہے اس کو کیا سلام کرو، وہ فلاں ہے اس سے کیا بات کرو، وہ فلاں ہے اس سے کیا نہیں، اس سے دین کا کام نہیں۔ کام کب ہوتا ہے؟ اپنے سے بھی وہی محبت ہو اور پرائے سے بھی وہی سلوک ہو۔ اگر اپنا محبت سے ہمارے قریب ہے تو پرایا ہماری محبت سے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ مسلک اہل سنت و جماعت کی اشاعت کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ وہ زمین کی باتیں ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم اس سے بحث جانا نہیں چاہتے ہیں، مگر یہ بات کا لحاظ رکھیں کہ ہم کسی سے بھی مسکراہٹوں کے ساتھ ملیں، وہ ہمارے قریب آئے ہم اس کے قریب جائیں، سمجھے؟ اس کی بات کا اثر ہم کو ہو جائے گا تو ایسا ایمان کس کام کا جس کا اثر ہوتے ہی، جس کے ملتے ہی اس کا اثر ہو جائے، ایسا ایمان کس کام کا؟ جی ان کے ساتھ بیٹھے تو ان کے جیسے قرآن نے بولا تمہارا ایمان کا روب ان کے اوپر ہے۔ اور پھر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی اخلاق کے بارے میں، سرکار کے اخلاق بڑے پیارے، خادم سے بھی آپ پہلے سلام کر رہے ہیں، دشمن سے بھی آپ مسکرا کے بات کر رہے ہیں، پتھر مارنے والے کو بھی آپ دعا دے رہے ہیں۔ محبت کا عالم یہ ہے کہ منافق کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر اللہ کا حکم آتا ہے محبوب آپ پڑھا دیں گے تو مجھے بخشنا پڑے گا، آپ پڑھا دیں گے تو مجھے بخشنا پڑے گا، مگر میں اس کو بخشنا نہیں چاہتا اس لیے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، دشمن کو بخشنا نہیں چاہتا۔ کس کا دشمن؟ میرا نہیں، آپ کا دشمن ہے، میں بخشنا نہیں چاہتا ہوں، آپ پڑھ دیں گے تو بخشنا پڑے گا، لہذا آپ اس کے جنازے کی نماز مت پڑھیے۔ وہ کون تھا؟ وہ منافقین میں بھی سردار عبداللہ ابن ابی۔ تو ظاہر بات ہے کہ ویسا آدمی اگر کوئی ہے تو یقیناً بدبودار ہے، یقیناً اس سے دور ہونا چاہیے، مگر آج کی دنیا میں اتنے بدبودار تو کوئی نظر نہیں آتے ہیں تو وہ الگ ٹیپ، وہ مونوگرام تو رکھ لینا چاہیے۔ میں نے جمعہ میں بتایا تھا حلقے میں، سمجھے؟ مرغی ہے، بکرا ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، سمجھے؟ مرغی کیا ہے؟ کیا بتایا تھا مرغی؟ انگوٹھا چاپ، مرغی انگوٹھا چاپ، پکڑے تو آ جاتے۔ انگوٹھا چاپ لوگ مرغی کی طرح ہے، آدھے بیدے لوگ بکرے کی طرح ہے، کدھر ملے ادھر ہانگ دے، سمجھے؟ اور بدبودار جو لوگ ہیں وہ بیلوں کی طرح ہے، اور بے وقوف جو ہیں وہ اونٹوں کی طرح ہے۔ تو بہرحال حضور اتنے اخلاق والے، مگر آپ کا روب بھی تھا، کیا ہے؟ آپ کا روب بھی تھا۔ آپ یہ نہیں فرماتے کہ میں نبی ہوں جلا دوں گا، نکال دوں گا، ختم کر دوں گا، نہیں، آپ تو آنے والے سے محبت کرتے ہیں، اور ہیبت یہ آپ کے پاس آنے سے لوگ تھرراتے ہیں، یعنی شان نبوت یہ کہ اس کا روب بڑے بڑے لوگوں پر چھایا ہوا۔ تو روب یہ نبوت کی ایک تجلی ہے، نبی کی ایک شان ہے، اس شان کا جلوہ بنتا ہے غلام مصطفیٰ۔ بات سمجھ میں آتی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، ہائے ہائے، حضرات صحابہ کی زندگی اور اولیاء کی زندگی بھی، جی اولیاء کی زندگی، حضرات صحابہ کی زندگی بھی، سمجھے؟ ان کو دیکھتے ہی پتہ آدمی ان کے روب سے ڈر جاتا۔ آج بھی اس کی مثالیں ہیں کہ حضرت عمر کا نام، حضرت عمر بظاہر اس وقت اب میں نہیں ہے، نہ آپ کی تلوار ہے
نہ آپ ہیں نہ آپ کی تلوار بظاہر ہم میں ہے، مگر آپ کے نام کی ہیبت ایسی ہے، آج بھی حضرت عمر کا نام لیتے ہیں تو دل دہل جاتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں۔ اور آج بھی دریائے نیل عمر کے نام سے چل رہی ہے حضرت عمر۔ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ دریائے نیل خشک ہو گئی اور آپ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ اس کی خلافت کا زمانہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کی خلافت کا زمانہ تھا، دریائے نیل خشک ہو گئی، لوگوں کو پانی کی تکلیف آ گئی۔ تب حضرت عمر کے پاس آ کر لوگوں نے کہا یا امیر المومنین، حالت ایسی ہے، دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، پانی پینے کی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے۔ آپ نے گورنر کو ایک خط لکھ کر کہا یہ چٹھی لے جا کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ چٹھی میں کیا لکھا تھا؟ اے دریائے نیل، تجھے امیر المومنین عمر فاروق کا حکم ہے کہ اگر تو اپنی مرضی سے بہتی ہے جی تو تیری ہمیں ضرورت نہیں، رک جا۔ اگر خدا کے حکم پر چلتی ہے تو امیر المومنین کا حکم یہ ہے کہ خدا کے حکم پر چلتی رہنا، جاری ہو جانا۔ خدا کے حکم پر جاری ہو جا۔ اور یہ گورنر کو دے کر فرمایا یہ لے جاؤ دریائے نیل میں ڈال۔ تو اس وقت وہ پرچہ جو حضرت عمر نے لکھا تھا وہ لے جا کر دریائے نیل میں گورنر عراق نے جب ڈالا تو مصر کے گورنر نے ڈالا تو آج تک دریائے نیل جاری ہے۔ تو ایک خط نے حضرت عمر فاروق کے دریائے نیل کو جاری کر دیا۔ وہ روب ہے کہ کون سا روب، کس بات کا روب ہے جی؟ حضرت عمر فاروق کا روب۔ ظاہراً آپ نکلے تلوار لے کر کے، لات و عزا کی قسم کھائے اور تلوار لے کے نکلے کہ قسم ہے لات و عزا کی، معاذ اللہ عمر کی تلوار اس وقت تک میان میں نہیں جائے گی جب تک کہ محمد کا سر قلم کرے۔ ادھر خدا کی مرضی، قسم ہے میری عزت و جلالت کی تم اس وقت تک واپس نہیں آؤ گے جب تک کہ اپنا سر میرے محبوب کے قدموں میں نہ۔ اب سب بھیجے، آپ تلوار لے کے نکلے، حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے اور اعلان کر کے نکلے۔ وہ روب حضرت عمر کا خطاب کے بیٹے کی حیثیت سے تھا۔ آپ کے باپ کا نام خطاب، خطاب کے بیٹے کی حیثیت سے وہ روب تھا۔ نکلے اسلام پر اپنا روب جما لے۔ جب دامن مصطفیٰ میں آ گئے، ایمان لے آئے تو اب ایمان کا روب طاری ہو گیا۔ خطاب کے بیٹے کا روب گیا، اب کون سا روب آ گیا آپ کے اندر؟ ایمان کا روب آ گیا۔ اور آپ پر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بے شک آپ حق پر۔ 40واں نمبر ہے حضرت عمر کا اسلام میں، بے شک ہم حق پر ہیں۔ کیا آپ جو دین لائیں وہ سچا نہیں ہے؟ بے شک سچا۔ تو یہ کعبہ ہمارا ہے، بے شک ہمارا ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں صحابہ کو ساتھ لے کر کے کعبے میں جاؤں اور با جماعت نماز پڑھوں۔ حضور نے منع نہیں فرمایا، ایسا کر سکتے ہو تم کر۔ جب باہر نکلے تو روب کون سا تھا؟ پہلے جاتے وقت میں روب خطاب کے بیٹے کا تھا۔ ایک مکے کے عرب کے ایک
बाशिंदे का रौब था, मगर ईमान लाए तो ईमान का रौब ऐसा हुआ कि उन लोगों ने देखा बात बदली नजर आ रही है। क्या बात है? आपने फरमाया वो उमर गया, वो उमर मर गया जिसको तुमने भेजा था, अब ये दूसरा उमर है, रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो अपने सहाबा को साथ में लेकर, हुजूर के सहाबा को साथ में लेकर मस्जिद हराम में, काबतुल्लाह में आपने नमाज बाजमात अदा फरमाई। और जब हुजूर की बारगाह में आ गए तो हुजूर ने फरमाया ये उमर बिन खत्ताब थे, इनको मैं उमर फारूक का खिताब फारूक है। बस समझ में आती कौन सा खिताब मिला? तो ये हैबत, ये रोग, ये दबदबा वो कौन सा है? ईमान का है। तो कुरान है फरमा रहा है ईमान वालों, उन्हीं की बात नहीं है, तुम भी अगर उनके सच्चे गुलाम बन जाओ तो तुम्हारा रोब भी दुनिया पर। तुम्हारी बात जब ये बात मालूम हुई तो मस्जिद में आ गए, बाहर गए तो ऐसे बन ठन के जाते हैं, शो के साथ जाते हैं, समझो। मगर जब अल्लाह के घर को आते हैं, अल्लाह के घर को जब आते हैं तो हमारा लिबास अलग, हमारा अंदाज अलग। हम मस्जिद में इसलिए पहुंचते हैं कि चलो, वो टोपी जाते 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 अब बगैर टोपी नमाज पढ़ना भी शुरू हो गया है। ये कहाँ की मुसीबत है? चल रहा है नहीं चल रहा है? जब ये चल रहा है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मस्जिद में नमाज को बगैर टोपी के आ गया, मगर आज तक मैंने किसी दरगाह शरीफ में जाने वाले को बगैर टोपी या बगैर कपड़े के गए हुए मैंने देखा। आप कोई देखे हो तो देखे, मैंने देखा। गैर मुस्लिम भी आता है तो कपड़ा बांध लेता है। तो क्या बात है? अल्लाह के घर में अपनी मर्जी से आता है, अल्लाह वालों के घर जब जाता है तो उनकी शान और हैबत को साथ रखकर दूर से झुक जाता है, बाहर अकड़ के बयान करता है, ले जाके दिखाओ ना अल्लाह वालों का दरबार, झुक जाता। ये कौन सी चीज है? ईमान वाला जमीन पर चलता है तो भी है शान के साथ, और आराम करता है तब भी उसका रोब दुनिया पर तारी। गरीब नवाज का ले ली, बंदा नवाज का ले ली, तवक्कुल मस्तान का ले ली, जितने औलिया ये तो पर्दा फरमा गए। आप तो पर्दा फरमा गए, मगर इस वक्त जो अल्लाह वाले जमीन पर हैं, जो काम में लगे हुए हैं, चाहे वो शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी मियाँ हो, चाहे वो हुजूर समझे ताजुश शरिया हो, चाहे हमारे पीर मुर्शिद हो, चाहे कोई भी हो, जो पीरी मुरीदी करते हुए अल्लाह वाले बनकर काम करने में लगे हैं, उनके पास जाने में भी हैबत होती है। समझे? बेवुजू जाने की हिम्मत नहीं होती, बेवुजू हाथ मिलाने की हिम्मत नहीं होती। किसी को होती हो तो होती हो, मगर मैं तो कभी बेवुजू नहीं। तो ये हैबत कौन सी हैबत है? ईमान की। सनुल्क़ी फी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअब। जब ईमान वाले पर तुम्हारी हैबत है तो बेईमान तुम्हारे सामने क्या कर करके आ सकता है? वो तुम्हारी हैबत से पारा पारा हो जाएगा, चला जाएगा। जी बात समझ में आ गई? अच्छा, जब ये बात मालूम हुई, हाँ, फिरऔन के जो जादूगर थे वो आए अपना करतब दिखाने के लिए। किसके तरफ से आए? फिरऔन के तरफ से उसका हुक्म था, उसका डर था, उसके तरफ से अहकामात थे, उनको जाना था। समझे? वो आ गए। जब वो आ गए और यहां इनके पूरे करतब क्या हो गए? नाकाम हो गए। और वो लोग क्या हो गए? हजरत मूसा पर
ایمان لے آئے. جب موسیٰ پر ایمان لے آئے تب فرعون کو کیا کہا اس نے کہ تو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. جب تک اس کے تھے اس کے حکم پر تھے، جب موسیٰ کے دامن میں آ گئے تو بادشاہ کی بھی پرواہ نہیں. قرآن نے اس کا ذکر کیا. جب موسیٰ پر ایمان لانے والے اہل ایمان کے روب و دبدبے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان لانے بات سمجھ یاد رکھیے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وما اباہم النار. جی یہ تمہارے دلوں میں، کفار کے دلوں میں تمہارا روب ہے، اور یہ کفار جو ہیں ان سے ڈرو مت، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ ہمیشہ ہمیشہ کے ظالم لوگ ہیں. اگر مومن جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے جا کے آ جاتا ہے، مگر کافر جا کے آنے کا سوال نہیں ہوتا، وہیں رہ جاتا ہے. جن کے لیے رب نے جہنم کا فیصلہ دے دیا ہو ان سے تم کیا ڈرتے؟ مت ڈرو، تمہارا روب ان کے اوپر. یاد رکھیے صوفیہ فرماتے ہیں انسان کے اندر تین چیزیں ہیں. انسان کے اندر تین چیزیں. ایک نفس، کیا ہے؟ ایک نفس، اور ایک اس کا دل، اور ایک اس کا جسم. کیا ہے؟ نفس، دل اور جسم. نفس جو ہے وہ کافر، دل جو ہے وہ مومن، بدن جو ہے میدان جنگ، وہ جنگ کا میدان. جی نفس کیا ہے؟ کافر. دل کیا ہے؟ اور بدن کیا ہے؟ میدان جنگ. اب یہ جنگ چلتی رہتی ہے. جب دل کے ایمان کا روب نفس پر بڑھ جاتا ہے تو نفس ہتھیار ڈال دیتا ہے. جی اور جب دل نفس کے تابع ہو جاتا ہے تو نفس کیا ہے؟ دل کو اپنی پسند پر دوڑانے لگتا ہے. نفس کے اگر تابع ہو گیا دل تو دوڑانے لگتا ہے. اب یہ میدان جنگ میں، یہ میدان جنگ ایسا ہے اگر نفس کا غلبہ ہو گیا تو اس کا ہو جاتا ہے، اور دل کا غلبہ ہو گیا تو اس کا. نہیں سمجھ میں یہ بات. نفس کا غلبہ برائی پر ہو گیا، برائی کے تعلق سے نفس جو ہے دل کو مائل کر لیا، تب یہ بھی چلتا ہے. آنکھ بھی کام کرتی ہے، ہاتھ بھی کام کرتا ہے، زبان بھی کام کرتی ہے، قدم بھی اٹھ جاتے ہیں. یہ سب قدم، آنکھ، دماغ، یہ سب کیا ہے؟ یہ جسم، اعضائے جسمانیہ. اگر دل مرعوب ہو جاتا ہے، دل نفس کے ماتحت ہو جاتا ہے، تو جب دل کمزور پڑ گیا، اس کی روشنی کمزور ہو گئی، تو جسم جو ہے کس کے تابع ہو جاتا ہے؟ نفس. اور جب نفس دل کے قبضے میں ہو جاتا ہے تب اس کے اندر عبادت کا ذوق، تلاوت کا شوق، ذکر کا شوق، نیک باتوں کا شوق. جی جب اگر ہمارا دل اور ہمارے دل یہ کہے آج نماز کو چلے جانا چاہیے، آج درس قرآن میں بیٹھ جانا چاہیے، آج اپنے پیر و مرشد سے مل جانا چاہیے، آج مجھے تلاوت کر لینا چاہیے، آج مجھے ذکر کر لینا چاہیے، آج مجھے تلاوت قرآن مکمل کر لینا چاہیے، یہ جب اندر سے بات آتی ہے تو سمجھ لینا کہ نفس یہاں مغلوب ہو گیا، یہ دبتا جا رہا ہے.
اس کا شوق جب بڑھتا ہے تو آنکھ کہتی ہے میں تلاوت کروں، زبان کہتی ہے میں اللہ کا ذکر کروں، تو اس کو گھسیٹ کے نہیں لایا جا سکتا، گھسیٹ کے زبردستی نہیں لایا جا سکتا۔ زبردستی لانے والوں کا جو حال ہوتا ہے وہ کیا ہے، چلو بھی نماز پڑھ لیں گے، چلو بھی نماز پڑھ لیں گے، پھر نماز پڑھ لے کر آیا، کہاں گئے تھے؟ نماز کو گیا تھا، بہت بڑا بوجھ تھا، نماز نہیں پڑھے تو بہت بڑا وزن ہو جاتا ہے، وہ اتار رکا گیا۔ بولتے نہیں بولتے جی، بولتے نہیں، ہاں جی اتنی دیر کہاں چلے گئے تھے، جب لے کر بیٹھے ہم، نماز کا ٹائم تھا، جا کو ذرا اتار لیے تو پھر کیا بھی کر لے جا، اتار لیے تو کیا بھی کر لے جائے گا۔ پھر اس کے بعد عمرے کو نکلا، حج کو نکلا، کیا قصہ پرسوں جا کر پھر کیا ذرا اچھے بڑا مزہ ملتا ہے، کیا ہے بڑا مزہ ملتا ہے، بڑا مزہ ملنے کے واسطے عمرے کو چلے جاتا ہے، حج کو بھی چلے جاتا ہے، سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ نفسانیت، نفسانیت۔ نفس جب قلب پر غالب آ جاتا ہے تو عبادت بھی نفسانیت کی ہو جاتی ہے، نفس کو خوش کرنا۔ اب انا کو فنا کرنا ہے تو نفس، قلب کیا کرے؟ نفس کو مغلوب کرے، نفس کو مغلوب کر لے، نفس کو شکست دے دے، سمجھے؟ تو نفس کیا ہے؟ کافر، قلب کیا ہے؟ مومن۔ یہ مومن کافر کی جنگ برابر چلتی رہے، سمجھے؟ وہ فساداں ہوتی ہیں، وہ کافران کے پاس یہاں سمجھے؟ نفس و قلب کی جنگ برابر، مومن اور کافر کی لڑائی ہمیشہ ہمیشہ سے، سمجھے؟ اسے جا کو ماریا، اسے جا کو ماریا، وہ پہلوان کو گرا، یہ پہلوان کو گرا، یہ سب گرا، آج گرایا سب ہم گر جاتا ہے، سمجھے؟ آج ماریا سب ہم مار کا لے، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ ابراہیم ذوق کہتے ہیں بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہا و شیر نر مارا تو کیا، یہ کون سا بڑا کام کر لیا؟ نفس کو لگام۔ اب یہ لگام دینے کے لیے، سمجھے؟ لگام دینے کے لیے عبادت نہیں ہے، لگام دینے کے لیے نفس، عبادت سے نفس کو لگام نہیں پڑتا، بلکہ نہ اور پختہ ہو جاتا، اور پختہ ہو جاتا۔ میں نماز بغیر اس کے نام لکھ دیے، حجکر کو معلوم نہیں آپ؟ اور ایک دوسرا ہے الحاج، ایک سے دو بار جا کر تو الحاج، ایک سے دو بار جا کر الحاج نہیں ہے، وہ جناب علی جناب، جناب لکھے تو بھی 100، علی جناب لکھے تو بھی 100، دو کرے تو ایک کے اوپر کر لے تو الحاج، ایک کرے تو حاج، ایسی بات، یہ سب لال کتاب کی بات۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو نفس کو ہمیشہ کیا ایسا رکھنا، غالب رکھنا، مغلوب، دل کا روب ہمیشہ رہے۔ اب یہ عبادتوں سے، ریاضتوں سے نہیں، ریاضتیں ضروری، عبادتیں ضروری، رات کا جاگنا ضروری، یہ سب نفس کو مغلوب کرنے کے راستے ہیں، مگر شیخ کے دامن کے بغیر اگر یہ ہوتا ہے، کسی پیر و مرشد کے دامن کے بغیر یہ کام ہوتا ہے تو نفس پختہ ہو جاتا ہے، اور پیر کے دامن کے ساتھ یہ کام ہوتے ہیں تو نفس مغلوب ہو جاتا ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہ ہو کر سب کچھ بتانا یہ کمال کی بات نہیں ہے، سب کچھ ہو کر کچھ نہیں سمجھنا کمال۔ بات سمجھنا، عاجزی انکساری کب پیدا ہو؟
اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے کوئی، سجدہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا کا نفس کنٹرول میں نہیں آتا، صرف لفظ صرف آتا، صرف وہ سجدہ کیسا ہو، پہلے اللہ والوں کے قدموں پہ گرنے کی عادت، کہاں بڑا آدمی گرتا ہے، کہاں بڑا عالم گرتا ہے، گرنے کی جب عادت ہوگی تو نفس دیکھے گا اس کے پاس میرا کچھ نہیں چلتا، نہیں چلتا، وہ مغلوب۔ تو عبادت ضروری ہے، ریاضت ضروری ہے، روزے ضروری ہیں، تلاوت ضروری ہے، مگر کب مزے کے ہیں یہ جبکہ دامنے، وہ کوئی بھی شیخ آپ کا ہے، اس سے میری بحث نہیں، اور میں ایسے بحثوں میں جانے کا عادی بھی نہیں، مجھے جو مل گیا تو مل گیا، آپ کو جو مل گیا تو مل گیا۔ میرے پیر و مرشد نے بہت پہلے مجھے بتا دیا تھا، جو جس کا مرید ہے وہ اسی کا ہوتا ہے، عالم میثاق میں جو جس کے لیے ہوتا ہے وہ اسی کا مرید ہے، اولاد جس کی ہے وہ اسی کی، دوسرا وہ اولاد دوسرے کی نہیں ہو سکتی، شاگرد جس کے لیے ہوتا ہے وہ اسی کا، تو اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، تو کام کرو، اپنا کام کرو جو تمہارے مقدر کی۔ وہ کب بتایا تھا سرکار قبلہ سے، میں نے کہا تھا کہ سرکار آپ سلامت ہیں، میں کہیں کو بیعت کرانے جاؤں، بیعت کرانے کے لیے بولے تو میں نے کہا آپ سلامت ہیں، آپ کا سایہ سلامت ہے، میں کہیں کو کراؤں، میرا دل نہیں مانتا ہے۔ تب سرکار نے فرمایا آپ کی قسمت میں جو مرید ہے عالم میثاق میں وہ آپ ہی کا ہوگا، میرا مرید آپ کا نہیں ہوتا، آپ کا مرید میرا نہیں، کرانے کیا کراؤ، مکمل اجازت پورے دنیا میں دے دی، جاؤ کرو، ابھی بھی نکل جانا چاہیے، کہاں نکل جانا، کہاں لگائے مدرسے چندہ تب نکل جانا چاہیے۔ اور ایک صاحب نے بشارت بھی دی کہ آپ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے انشاءاللہ، اللہ والے مل کر بول رہے ہیں، میرے پیر تو پہلے ہی فرما دیا، وہ تو میں بتا رہا تھا کہ انسان کا نفس کافر، انسان کا دل مومن، انسان کا بدن یا جسم میدان جنگ۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں، اگر قلب میں ایمان ہے نفس کب مغلوب ہوتا ہے؟ انسان کے اعتبار سے کافر کے پاس بھی نفس ہے، کافر کے پاس بھی دل ہے، کافر کے پاس بھی بدن ہے، اب اس کا نفس کیوں نہیں مغلوب ہوتا ہے؟ دل میں کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے، تو معلوم ہے مومن کا جو دل ہے وہ نفس کو مغلوب کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کا خزانہ، ایمان کا ہتھیار۔ جیسے ایک مثال دوں میں آپ کو، داڑھی رکھنا ہے، ایک مثال، کئی مثالیں یہاں سے آ سکتی ہیں، آپ نکال لے سکتے ہیں۔ داڑھی رکھنا ہے، داڑھی رکھو بولے تو یہ میدان جنگ ہے، داڑھی رکھو بولے تو میدان جنگ ہے جی۔ اب نفس کو پوچھتے کیسا، شاہ صاحب بولتی ہیں ویسا اچھے، عالمہ کا کام ویسا بولنے کو، بولتے رہندے، ٹائم آیا تو ہمیں خود رکھ جی۔ یہ بولنے والا کون؟ نفس، یہ بولنے والا نفس۔ پھر گھر کو ذرا گھر میں ذرا پوچھ لیجیے، کیا داڑھی بڑھ گئی نا، شیونگ بڑھ گئی نا کیا؟ نہیں جی داڑھی رکھنا چاہتا، ہاں کام تو بھی ہے، بڈھے دستی نا کو سمجھے، تو گیا کہیں اس سے پوچھنے کے لیے، نفس لے گیا، یعنی بیوی نہیں چاہتی ہے یہ بہانہ مل جائے، ماں نہیں چاہتی ہے یہ بہانہ مل جائے، تو ایمان جب کمزور ہوتا ہے تو نفس اپنی بات میں آگے بڑھ جاتا ہے، اور جب ایمان قوی ہوتا ہے اور نفس کہتا ہے نہیں رکھنا، مگر اندر سے ایمان کہتا ہے میرے رسول کی سنت ہے، میرے رسول کا طریقہ ہے، میرے محبوب کا طریقہ ہے، یہ طریقہ میں اپنا لوں گا تو کل قیامت کے دن اسی نور کے ساتھ اٹھوں گا، یہ ایمان پکار کر کہتا ہے، تو نفس کی بات توڑ کر کے
کہاں آ جاتا ہے؟ حق کی طرف آ جاتا ہے. ایسی کئی ایگزامپلس آپ لے لیں. بات سمجھ میں نہیں سمجھ میں نہیں؟ ہائے ہائے. اچھا بہت دنوں کے بعد رکھیں گے، بڈھے کے بعد داڑھی رکھیں گے. اللہ کو معلوم نہیں کیا؟ اللہ کے علم نہیں ہے؟ ہاں سب کچھ ہے نا. بوڑھا پن میں دینا تھا یہ. 18 سال میں کئی کو دے دیا. بڈھ پن میں دینا تھا. 18 سال میں کئی کو دے دیا. 20 سال میں کئی کو دے دیا. جوانی میں کئی کو دے دیا. اللہ کے علم میں ہے نہیں ہے. تو اللہ یہ چاہتا ہے اس عمر کے بعد تیرا چہرہ ایسا ہو جائے. جی پیدا ہونے کے بعد وہ اچھا نہیں لگتا ہے، اس کو ویسا رکھو. عمر آ جانے کے بعد یہ اچھا لگتا ہے، رکھ لو. پھر ذرا عمر ڈھلنے کے بعد سفیدی اچھی لگتی ہے، رکھ لو. اور پھر زیادہ بزرگی آ جانے کے بعد سمجھے سرخی پسند ہے، رکھ لو. اللہ کو جو پسند ہے جس حالت میں وہ رکھنا چاہتا ہے. تو اللہ کی مرضی، نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے دل کو بنا لینے سے نفس کیا ہو جاتا ہے؟ مغلوب ہو جاتا ہے. جی اگر دل میں یہ جذبہ نہ ہو تو نفس ہمیشہ غالب. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہائے ہائے. یاد رکھیے صوفیہ فرماتے ہیں دل کے متعلق، دل کی آفتیں 3 طرح کی ہیں. دل کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ ایک طبیعت سے، کیا ہے؟ ایک طبیعت سے. ایک بزرگ نے فرمایا ایک طبیعت سے بیماری ہے، اور ایک عادت کی پیروی کا، اور تیسرا ہے صحبت کی خرابی. دل کے بگڑنے کے 3 راستے. ایک طبیعت کی بیماری، سمجھے، اور ایک عادت کی پیروی، اور تیسرا صحبت کی خرابی. اب جیسے جسم کی بیماریوں سے بچا جاتا ہے، سمجھے، زکام کیسے پیدا ہوتا ہے، بخار کیسے آتی ہے، کئی وجوہات ہیں اس کے. تکان سے آ جاتی ہے، سردی سے آ جاتی ہے، گرمی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے آ جاتی ہے. بخار کے آنے کے بھی کئی اسباب. اسی لیے ڈاکٹر کو سے ٹریٹ کرانا چاہیے. ڈاکٹر سے دوا لینے کا مطلب، اس سے ٹریٹ کرانے کا مطلب کیا ہے؟ بخار کو ختم کرنا ہی نہیں، بلکہ بخار آنے کے اسباب معلوم کرنا، کس سبب سے آیا، کس وجہ سے آیا. تو اس وجہ کی دوا جب دے گا تو بخار کب. جی کھانسی کا بھی یہی حال ہے. تو جسم کی جیسی بیماریاں ہیں، فلاں وجہ سے یہ بیماری آ گئی، ایسے اللہ والے دل پر نظر رکھتے ہیں. اللہ والے دل پہ نظر رکھتے ہیں. تمہارا دل بیمار ہوا ہے تو 3 وجہ سے ہوا ہے. ایک تو طبیعت کی خرابی. پوچھا گیا طبیعت کی کیا خرابی ہے؟ تو فرمایا، اللہ والے نے فرمایا طبیعت کی خرابی یہ ہے کہ حرام غذا کا استعمال. جی فلاں غذا کھائیں گے، کیا آج بولتے ہیں نا فوڈ انفیکشن. یعنی غذا جا کر اپنے لیے زہر بن رہی ہے، غذا جا کر بیماری کا سبب بن رہی ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ آپ کے لیے مناسب ہے، یہ آپ کے لیے مناسب ہے. جی منع کرتے ہیں یہ جسم کی بیماری بتانے والے. اب جو دل کو بنانے والے ہیں اللہ والے، وہ فرماتے ہیں حرام غذا سے بچو. اگر تم حرام غذا کھانے کے عادی ہو جاؤ گے تو تمہارا دل بیمار ہو جائے گا. جب دل بیمار ہو جائے گا تو نفس چڑھ جائے گا. جی دل جب بیمار ہو جائے گا تو نفس. تو پہلی بات حرام چیزوں سے پرہیز، حرام غذا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ دل کی بیماری ہو جاتی ہے.
وہ ہارٹ الگ، وہ دل الگ. دل تو سمجھنے کے لیے کہا گیا مگر اس کا نام دل نہیں، سمجھے. ہارٹ یہ وہ جو ہے الگ الگ لینگویج میں الگ الگ اس کا نام ہے، مگر قرآن نے دل کو قلب کہا ہے. قرآن نے دل کو قلب کہا ہے. قلب کیا ہے؟ جیسے یہ ہمارا اوپر کا کرتا جبہ ہے، یہ اوپر کا، سمجھے، یہ ہمارے میجرمنٹ سے بنا ہے، نہیں بنا ہے، ہمارے میجرمنٹ سے بنا ہے. ہاں اب یہ اتار دیا گیا تو پھر ہم سلامت ہیں کہ نہیں ہیں؟ براہنا ہی صحیح سلامت ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب جو الگ ہوا ہے وہ لباس ہے، جب چڑھ گیا ہے تو لباس کے ساتھ مولانا ہے. لباس الگ مولانا الگ نہیں ہے. جب ہٹ جاتا ہے تو لباس الگ ہو گئی، شخصیت الگ ہو گئی. ایسے ہی قلب کا جو لباس ہے وہ دل، دل کی جو حقیقت ہے وہ قلب. نہیں سمجھ میں؟ دل کی حقیقت قلب، یا قلب کا لباس دل. تو اب دل کی بیماریوں سے بچانے کے لیے ڈاکٹرز ہیں، قلب کی بیماریوں سے روکنے کے لیے اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، نیک اور پارسا لوگ. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر پوچھا گیا کہ عادت کی پیروی کیا ہے؟ جی طبیعت کی خرابی، طبیعت کی خرابی، حرام غذاؤں کا استعمال. جی اور پھر عادت کی پیروی کا مطلب کیا؟ نگاہیں غلط کرنا. نگاہیں تو کیا ہے؟ صحت کی خرابی کیا ہے مطلب؟ کس سے پیدا ہوتی ہے وہ؟ حرام غذا سے. دل سمجھے بگڑ جاتا ہے. اور پھر فرمایا عادت کی پیروی ایسے کام، نگاہیں ہی نہیں بلکہ زبان غلط، کان غلط، سمجھے، نگاہیں غلط. ایسا ہے تو کیا ہے؟ عادت کی پیروی. یہ بھی قلب کی بیماری. اور پھر صحبت کی خرابی، اس پر صوفیہ فرماتے ہیں نفس جو چاہتا ہے وہ کرنا صحبت کی خرابی. نفس تمہارے ساتھ، نفس امارہ ہمارے ساتھ ہے، بڑی شان ہے اس کی. اپنا بھی مقام بتا دیا، محبوب کا بھی مقام بتا دیا، شیطان کو بھی ساتھ کر دیا، نفس کو بھی لگا دیا. اس جنگ کو جیت کر جانے والا ہی کامیاب ہے، سمجھے. قلب میں کہا اللہ کا عرش ہے، سینے کو کہا مصطفیٰ کا مدینہ ہے، شیطان کو کہا تمہاری رگ رگ میں ہے، نفس کو کہا تمہارے ساتھ میں ہے. اب نفس سے مقابلہ کرنا، شیطان سے مقابلہ کرنا، کتنا کریں گے آپ؟ نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو آخر کہا مجھے یہ سب معلوم نہیں ہے، میں ایک کا ہو گیا ہوں، اس کے دامن سے میں وابستہ ہو گیا ہوں، وہ ان کا کرم ہے، ان سب سے بچا کر مولا تیرا بنا دے. اپنے شیخ کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی لانا بھی نفس کی شرارت ہے. وہ اتنا شریر ہے کہ وہ حق بات میں آ جانے کے بعد بھی وہاں رکھنے نہیں دیتا. ایسا اس کا مقابلہ کر لینا چاہیے. نفس جو چاہے کر لینا، یہ جو ہے صحبت کی خرابی ہے. اس سے بچ کر فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، 2 انگلیوں کے بیچ، چاہے یوں پھیر دے چاہے یوں پھیر دے، چاہے ہدایت کی طرف پھیر دے چاہے ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف. تو میں کیا کروں؟ اللہ پھیر دیا تمہیں. اللہ سب کا دل نہیں پھیرتا ویسا گمراہی کی طرف. یہ سیدھا ہونے والا نہیں ہے، یہ نہیں، اس کا علم ہے، وہ واسع علیم ہے.
اس کا علم ہے، سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ہے ہی ہے، اس کو کچھ بنائیں گے تو حیثیت ختم ہو جائے گی، تو علم میں ہے، وہ ہے، وہ خے علم میں ہے، نقطہ گرا دیں گے تو خے نہیں رہے گا، پیٹ میں سے انڈا نکال لیں گے تو جیم نہیں رہے گا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ ایگزامپل جی، ہے خے دال دال کی بات بول رہا ہوں، تو اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، تو اب یہ دل کیوں نہیں ہدایت کی طرف کیوں نہیں لاتا، گمراہی کی طرف کیوں جاتا؟ اللہ کسی کو گمراہ کرنا نہیں چاہتا، وہ ہدایت دیتا ہے، مگر وہ ہدایت کے لائق اگر نہ ہو، جہنم ہی کے لیے وہ طے ہو چکا ہو، تو پھر اس کا ہدایت کی طرف آنا مشکل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ تمام چیزوں سے بچنا چاہیں تو انسان کے اندر کیا آ جانا چاہیے؟ تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے انسان کے اندر ایک بہت بڑی چیز آ جانا چاہیے، جو اللہ کے حضور بڑی پسندیدہ ہے، وہ ہے عجز و انکسار۔ کیا ہے؟ عجز و انکساری۔ مولا میں کچھ نہیں ہوں، مولا میں گناہگار ہوں، راتوں میں اٹھ کر کہ مولا میں گناہگار ہوں، سجدے میں گر کے کہ مولا میں گناہگار ہوں، تو اگر مجھے پکڑے گا تو میں کہیں نہیں رہوں، تو مجھ پر عدل کا فیصلہ فرمائے گا تو میں ٹہر نہ سکوں گا، تو مجھ سے عدل کا فیصلہ نہ فرما مولا، مجھ سے اپنے فضل کا فیصلہ۔ فضل یہ ہے کہ گناہگاروں کو بخش، تیرے فضل کا میری ذات پر نہ حساب ہے نہ کتاب، تیرے فضل کا میری ذات پر نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، میں نے سب سے بڑھ کے برا کیا نہ سوال ہے۔ ایک کام کی بات میں آپ کے سامنے رکھنے جاؤں کہ آدمی تقوی اختیار کرے، ایمان اور تقوی یہ لازمی چیز ہے۔ جب تقوی اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، تقوی سے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، ایسے میں تنہا مرد اور عورت کبھی تنہا، غیر مرد اور غیر عورت تنہا میں بھی اگر سفر میں بھی چلے تو خوف خدا جو ہوگا اس کو برائی سے، اگر خوف خدا نہیں ہے تو برائی اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو اس پر ایک واقعہ حضرت اسمی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک بزرگ کا واقعہ فرماتے ہیں۔ ایک نوجوان سفر میں نکلا، نوجوان سفر میں نکلا، اور یاد رکھیے دورے ڈالنے کے لیے صرف مرد ہی نہیں قصور ہے، عورت بھی نمبر 1، پہلے وہ چانس دیتی۔ تو ایک حسین و جمیل مرد نوجوان سفر میں جا رہا، راستے میں ایک عورت اس کے ہم سفر، درمیان میں پہنچے، اس نوجوان حسین کو جب یہ عورت تنہا آئی تو اس کا دل اس پر آ گیا، اس کا دل اس پر آ گیا۔ اب بہانا چاہیے، جی آپ کا نام؟ ہائے، آپ کا نام؟ جی ہائے، یور سویٹ نیم؟ ٹھیک ہے، یعنی سینٹنس، جملہ نہیں بنا، نہیں وہ کرنا اچھا نہیں، وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ جملہ بنا نا آپ کا میٹھا میٹھا نام، واٹ از یور سویٹ، اس میں ذرا یہ تھا نکال جی۔ جب یہ بات ہائے، جب یہ بات معلوم ہوئی تو عورت کا دل آ گیا، بات کرنا چاہتی، بات کرتے ہوئے ایک بہانہ بنائی اور اس نے کہا، اے نوجوان، اے ہم سفر، آپ کو شاعری آتی ہے؟ کیا پوچھا؟ آپ کو شاعری آتی ہے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، ضرور آتی ہے، ضرور مجھے شاعری آتی ہے، 2 عربی اشعار پڑھتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا نہ میں عورتوں سے ہوں
سمجھے؟ نہ میں عورتوں میں سے ہوں اور وہ نہ مجھ سے ہیں، نہ میں عورتوں کی جیسا بھی نہیں ہوں نہ عورتیں مجھ جیسے ہیں، میں تو مرتے دم تک زنا نہیں کروں گا۔ جی اشعار پوچھے اس نے تو اس نے مقصد کو سمجھ کر کے یہ اشعار پڑھ دیے اور اس کا ترجمہ یہ ہوا۔ اور یاد رکھ عورت، تیرے دل میں جو غلط خیال ہے میرے بارے میں وہ نکال دے، وہ نکال دے۔ اب اس نے کہا دال نہیں گلی، کیا ہے؟ دال نہیں گلی۔ تو اس نے کہا اچھا آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ جی یہ سریلی آواز بھی ہے نا، اس سے بھی